ہے، خاص طور سے آج کے فتنوں کے دور میں۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہدایت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا بھرپور انتظام کیا۔ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کی شکل میں ان کو محفوظ بنایا۔ اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو ہم اصطلاح شریعت میں ہدایت کہتے ہیں۔ جب ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سے جو ہدایت مانگ رہے ہیں اور اس ہدایت پہ قائم رہنے کی دعا طلب کر رہے ہیں، اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے ہدایت؟ حق کی پہچان، حق کا علم، صحیح دین کا علم اور اس پر عمل، یعنی نیک علم صحیح اور عمل صالح۔ یہ دونوں چیزیں مل کے ہدایت ہیں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی مختلف دعائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، جس میں ہدایت کو طلب کرنے، گمراہی اور ضلالت سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور جہاں یہ دعا سکھائی گئی کہ بار بار آپ کو یہ دعا کرنی ہے، وہیں ہم کو اور آپ کو یہ گویا اشارہ کیا گیا واضح طور سے کہ ہمیں اس پر کتنی توجہ دینی چاہیے۔ سارا دار و مدار ہماری کامیابی کا، سعادت کا، چھوٹا اور بڑا ہونے کا، اللہ کا مقرب بننے اور اللہ سے دوری اختیار کرنے والا، یہ سارا فیصلہ جس بنیاد پر ہوتا ہے وہ علم دین اور علم صحیح ہے۔ ہم علم اور علماء کی جب بات کر رہے ہیں اس مجلس میں، تو اس کا مرکز دینی علم ہے، علم ہدایت ہے، قرآن و سنت کا علم ہے۔ دنیاوی علوم سے متعلق فی الحال ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، افادیت ہے، اس کا ہم رد نہیں کرتے، لیکن یہاں اس علم کی بات کر رہے ہیں جو دنیا میں تمام علوم کے سامنے سب سے ضروری ہے، جس کے بارے میں ہمارے بچے بھی یہ حدیث یاد رکھتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم دین سیکھنا، یہاں العلم سے مراد علم دین ہے۔ ڈاکٹر بننا ہر شخص کے لیے فرض نہیں ہے، انجینئر بننا نہیں ہے، اور دوسرے دنیاوی علوم، کیمیا، فزکس، جیومیٹری، طبیعیات کا سیکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن دین کا اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جتنا ہم کو اور آپ کو اللہ نے مکلف بنایا ہے۔ اگر اس نے کہا ہے کہ شرک کرنے والا کبھی جہنم میں سے باہر نہیں نکلے گا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا، تو ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ شرک کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر اس نے کہا ہے کہ ہر مرد اور عورت پر نماز پنج وقتہ فرض ہے، تو ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس کے احکامات کیا ہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تفصیلات بتائی ہیں، وہ سیکھنا پڑے گا جو ہم کو کرنا ہے، جس سے ہم کو سابقہ پڑتا ہے۔ تو سارا معاملہ علم پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ جتنا آپ کے اور ہمارے اندر علم صحیح ہوگا، اتنا اللہ کی خشیت، اس کی شریعت کی پابندی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ بنیاد علم صحیح ہے، علم دین کی۔ جو علماء ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کا مطلب جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم کی صفت، چاہے اس کو بہت ساری معلومات ہے، وہ العلماء قرآن کے معیار کے مطابق علماء کے زمرے میں، جماعت میں شامل نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو علم ہو اور اس پر عمل نہ کرے، تو قرآن نے اس کو مغضوب علیہم کہا، یہود کی صفت۔ جانتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، مانتے نہیں تھے۔ تو جو علماء میں علم رکھتے ہوئے اس علم کے تقاضے کو پورا نہ کرے، وہ یہودیوں کی طرح ہے، مغضوب علیہم کے راستے پر۔ میں نے یہود کی مثال دی، اب مسلمانوں میں اس راستے پہ چلنے والے بہت سارے ہیں، علم ہوتے ہوئے عمل نہ کریں، علم ہوتے ہوئے صحیح عقیدہ، صحیح چیز کو اختیار نہ کریں، تو وہ مغضوب علیہم یعنی یہود کے طریقے پر ہے، وہ علماء میں ہے۔ اور جو لوگ بغیر علم کے دین کو اختیار کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ الضالین کے طریقے پہ ہیں، جس کے بارے میں جس کے ہم دعا مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہ صراط مستقیم ہے جو مغضوب علیہم اور ضالین کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہے۔ مغضوب علیہم کا طریقہ یہ ہے کہ علم ہوتے ہوئے حق کے خلاف جانا، اور ضالین کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر علم کے دین پر عمل کرنا۔ آج دنیا میں اغیار کی بات چھوڑیے، مسلمانوں کی جماعتوں اور اکثریت کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ نظر آئے گا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک گمراہی ہے۔ یا تو علم ہوتے ہوئے عمل نہیں ہے، یعنی علم کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا ہے، یا علم ہے ہی نہیں، غلط علم ہے، صحیح علم نہیں ہے۔ اہل علم کی کیا مقام اور مرتبہ ہے اس مجلس میں میں سمجھتا ہوں وہ عنوان نہیں ہے، اس میں نہیں۔ یہ جو میرے سامنے ایک کتابچہ ہے شیخ ناصر عبد الکریم کا، اس میں انہوں نے جو عناوین قائم کی ہے، صرف میں عناوین کا ذکر کر دوں، ہر ایک پر قرآن و حدیث کی دلیلیں ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ پہلا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں،
دنیا میں سب سے زیادہ اونچا مقام انسانی گروہ میں کس کا ہے؟ انبیاء کا. اور علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا. کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ وراثت دنیا خاندانی وراثت کی طرح نہیں ہے کہ بس پڑھ لیا ہو گیا. علماء کی وراثت میں علم جب ملا تو ذمہ داری بھی ملی، مقام و مرتبہ ملا تو ذمہ داریوں کے ساتھ ملا. جیسے انبیاء کی عزت کرنی ہے علماء کی بھی کرنی ہے، اور جو علماء کی بے عزتی کرتا ہے وہ انبیاء کی بے عزتی کا ایک حصہ اختیار کرتا ہے. غور کیجیے آپ، انبیاء کے وارث ہونے کے معنی میں یہ بات بیان کر رہا ہوں. ہاں، اسی طرح علماء اللہ زمین میں اللہ کی حجت ہیں. جو دین صحیح کو جاننے والے ہیں وہ بندوں کے اور اللہ کے درمیان نمائندگی کر کے ان کو صحیح راستہ بتا رہے ہیں. یہی گروہ ہے. جیسے انبیاء کرام اگر نہ آتے تو آدمی کو ہدایت نہیں ملتی. وہ واسطہ ہے، وسیلہ ہے علم صحیح اور ہدایت کو حاصل کرنے کا. ان کی وراثت جب انبیاء کو ملی تو اب یہ علماء کو ملی، تو یہ علماء دین، علماء ربانیین، یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی زمین میں اللہ کی طرف سے حجت ہیں. لوگوں پر حجت کا اتمام ان کے ذریعے سے اللہ کرواتا ہے. تیسری چیز، علماء جو ہیں وہ اصحاب حل و عقد ہیں. کسی معاملے میں ذمہ داران کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. اگر کہیں کوئی یہ ایک سنستھا ہے، ادارہ ہے، مدرسہ ہے، تو اس کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، ان کو کہتے ہیں اصحاب حل و عقد. مسلمانوں کے عمومی طور سے قومی اور امت کے اعتبار سے اصحاب حل و عقد جو ہے وہ علماء دین ہیں. علماء دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیادت و سیادت کے درجے سے نوازا ہے، جیسا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وارثین اور صحابہ میں دیکھتے ہیں. اسی طرح امت کی مصلحتوں کے سلسلے میں علماء کرام بندوں کی طرف اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے امین ہیں، ذمہ دار ہیں، کہ یہ سمجھتے ہیں سب سے بہتر امت کے لیے کیا خیر ہوگا، کیا شر ہوگا، کیا مفید ہوگا، کیا مضر ہوگا. یہ علماء دین سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. ابھی کچھ لوگ اس کو چاہے غلط مانے، آپ صرف اتنا غور کیجئے اور مانتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کرام کو جو علم دیا گیا اس علم کی بنیاد پر انسانوں کی نفسیات، فائدے اور نقصان کی بات، دنیا اور آخرت کے نفع اور نقصان کی بات چونکہ وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ان کے وارثین دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جانکار ہوتے ہیں. کہا علماء ہی اہل شورا ہیں. یہ اس لائق ہیں کہ دوسروں کے مقابلے میں اہل علم کو مشورے کے لیے طلب کیا جائے. صحابہ کرام سے لے کے پوری تاریخ میں آپ کو یہ نظر آئے گا. آج کل ایسا نہیں ہے. ہاں، دوسرا، علماء دین کے ائمہ اور امام ہیں. جو عالم نہیں ہیں، اور یہ جو اشارے میں کر رہا ہوں اور آج کے تناظر میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں آگے، اس میں ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں کہ علماء کے یہ مقام قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے. اب لوگ دین کی امامت کا درجہ دانشوروں کو دیں، مفکرین کو دیں، ان کے لٹریچر کو علماء کی تحریروں اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مقابلے میں فوقیت دیویں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے یہاں گمراہی ہوگی. وہ علم کے نظم و ضبط و تعلیم اور تعلم کے ایک بہت بڑے بنیادی اصول کو فراموش کر رہے ہیں. وہ آگے ہم جانیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے علماء اہل ذکر ہیں. اہل الذکر، الذکر، اللہ رب العالمین نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی سورہ انبیاء میں. اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے. اگر تم کو علم نہیں ہے تو سوال کرنا ہے. سوال کرنا تقلید نہیں ہے، جاننے کے لیے ہے، تحقیق کے لیے ہے. تو کن سے پوچھنا ہے؟ اہل ذکر سے. اہل ذکر کون ہے؟ الذکر کسے کہتے ہیں؟ قرآن کو اور قرآن کی تفسیر حدیث کو. اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے الذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو الذکر سے مراد قرآن اور حدیث ہے. اللہ کہہ رہا ہے اہل ذکر سے پوچھو. اس کا مطلب یہ کہ جو قرآن اور حدیث کو جاننے والے ہیں. اس آیت کے تحت میں اور دوسری دلیلوں کے تحت میں کئی علماء نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی عالم کہلا رہا ہے، لوگ اسے عالم سمجھ رہے ہیں، لیکن اب اس سے دین کے مسئلے میں حلال حرام یا دینی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر دوسری کتابوں سے جواب دے رہا ہے. ہمارا مسلک یہ ہے، فلاں عالم یہ کہتے ہیں، فلاں کا یہ قول ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے، دلیل پیش نہیں کرتا. دلیل کی روشنی میں اگر میری سمجھ کہہ رہا ہے تو وہ یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ غلطی ہو رہی ہے تو میری سمجھ کی غلطی ہے، قرآن حدیث کی غلطی نہیں ہے. دلیل دینے کے بعد اگر وہ اس کی روشنی میں کہتا ہے. یہ طریقہ آپ باریکی سمجھیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ قرآن و حدیث کا فتویٰ دینے والے جب یہ جملہ استعمال کرتے ہیں فوراً اٹیک کرنے لگتے ہیں
کامل بھی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ حکم دیا کہ اہل ذکر سے سوال کریں. اہل ذکر میں نے بہت ہی مختصراً یہ بتایا کہ قرآن و حدیث کے جاننے والے ہیں, ان سے سوال کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی عالم, جس کو لوگ عالم کہہ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یا دلیلوں کے ساتھ جواب نہیں دیتا, تو اس سے سوال کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے ہمارے بزرگوں کی کتاب میں, ہمارے مسلک کی کتابوں میں لکھا ہے, تو وہ اہل ذکر نہیں ہوا. بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور اہم نازک بات کہہ رہا ہوں, اور یہ جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو برا لگے گا, لیکن اب ان کا خیال غلط ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے مسلک میں یہ ہے, فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, ہاں ہمارے مسلک کی فلاں فلاں کتابوں میں یہ ہے, اس کی روشنی میں وہ جواب دے رہا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے, ایسا کرنا ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, تو وہ قرآن و حدیث سے جواب نہیں دے رہا ہے, جہالت سے جواب دے رہا ہے. وہ جو حدیث ہم پڑھیں گے ابھی کہ اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی, علم کا اٹھا لیا جانا, ہم آگے اس کو جانیں گے. تو وہ اس کا مصداق ہے کہ جہالت کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہے, خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. آج کل ہمارے یہاں ٹی وی چینلز پر, یوٹیوب پر اور دوسرے کچھ جو جدید میڈیاز ہیں اور کچھ مجلسوں میں, دعویٰ سینٹرز میں اس قسم کا اہتمام کرتا ہے. میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری نہیں لی, علوم دینیہ کو آپ نے گہرائی سے پڑھا نہیں, اور اہل علم, ماہر اہل علم سے آپ نے سیکھا نہیں, اور آپ بیٹھ گئے مسند افتاء پر. آپ اس افتاء فتویٰ دینے کا کام کرنے لگے آپ. تو یہ کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں ائمہ کرام, صحابہ کرام, تابعین, طب تابعین فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ سابقون الاولون میں سے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی حلال حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بھی اس طرح کے اقوال, سلف کا احتیاط اور تثبت دیکھیے, اور آج کل کے لوگوں کی جرأت و جسارت دیکھیے کہ علماء اور افتاء کے مرتبے پہ نہیں. امام مالک کہتے ہیں, بند کر دیجئے یہ بس سب. علماء اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک درس نہیں دیا, افتاء کا کام نہیں کیا, جب تک ہمارے معتبر 70 علماء کرام نے میرے حق میں یہ گواہی نہیں دی کہ آپ اس کے اہل ہیں. امام دارالہجرہ, امام مدینہ. میں اس تناظر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں آگے, اور موجودہ تناظر میں یہ پہلو آج کے موضوع کا میں سمجھتا ہوں زیادہ اپنے پیچھے پس منظر رکھتا ہے کہ اس تناظر میں گفتگو کی جائے کہ ہم علم کس سے سیکھیں, کن علماء کو علماء مانیں, اور اس کے لیے ہم کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. آج کبار علماء ہیں, صغار علماء ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو علماء نہیں ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ہاں جو بردرز وغیرہ کی اصطلاح عیسائیوں والی اختیار کی گئی ہے, اس کی بنیاد پر علماء میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جن کے یہاں جو منہج کی غلطی ہے, کچھ ایسے ہیں جن کو دنیا علماء سمجھ رہی ہے جبکہ وہ عالم ہے ہی نہیں. تفسیر لکھ ڈالی, کتابیں لکھ ڈالی, بڑی بڑی تصنیفات لکھ ڈالی, ان کے پیچھے ایک جماعت اور ایک گروہ چل رہا ہے, ان کے نام کی مالا جپی جاتی ہے, اور ہمارے یہاں ان اصولوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے لوگ ان کی تعریف تک کر جاتے ہیں. ہمارے علماء کرام بعض مرتبہ ان اصولوں کا لحاظ نہیں کرتے. میں نقد اور طنز نہیں کر رہا ہوں, اس کے نقصان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. میرے سامنے جو کتاب ہے شاید میں اس کو پیش نہ کر پاؤں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ گمراہ لوگوں اور جو خارجی ہیں, مرجیہ ہیں, اہل فلسفہ ہیں, ان لوگوں کی تعریف کرنے سے عوام میں یہ میسج جاتا ہے کہ ان کی گمراہی کو آپ ٹھیک ٹھاک کہہ رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے. اس دور میں انہوں نے لکھا کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو اہل بدعت کی بدعت پر مذمت نہیں کرتے, ان کو برا نہیں, ان کو برا مت بولو. آج کل ہمارے یہاں بھی اس طرح لوگ پیدا ہو گئے ہیں, کیا رد کرتے ہو, یہ اختلافی مسئلہ کیوں چھوڑتے ہو. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے, اور میں نے ابھی کئی دروس میں کہا کہ جن کو اس قسم کے موضوعات سے ڈر لگتا ہے یا ان کی سمجھ میں نہیں آتا, وہ کیوں دعوت و تبلیغ کے میدان میں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے جب دعوت پیش کی, پورا مکہ مخالف ہو گیا.
ان کے یہاں توحید ہی اختلافی مسئلہ تھا اس ٹائم. آپ نے خارجیوں کا نام لے کے رد کیا. نماز روزہ ایسے کریں گے کہ ان کے سامنے تم اپنی نماز روزے کو کمتر سمجھو گے, اپنی قرات کو کمتر سمجھو گے, لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر باہر ہو جاتا ہے. اگر وہ مل جائیں تو ان کو قتل کرنا. میں اکثر یہ بات دہراتا رہتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہہ رہے ہیں کہ قتل کرنا, آج کے زمانے میں ویسے لوگ پیدا ہو جائیں اہل بدعت, اہل ضلالت, اہل گمراہی, سلف اور خلف کی مخالفت کرنے والے, دیکھیے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کو ہمارا نوجوان لائک کر رہا ہے, ان کے فالوورز ہیں لاکھوں کی تعداد میں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں. ان اصولوں کا لحاظ نہیں کیا, نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرف ابتری مچھی ہوئی ہے, فتنے پھیلے ہوئے ہیں, اور عوام تو عوام, خواص کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان دھاروں میں بہے جا رہے ہیں. کہیں کہیں لوگوں کا تقاضا, یہ جمہوری مزاج دین میں نہیں چلتا, لوگوں کا مزاج ہے تو ان کے مزاج کے اعتبار سے بات کریں. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اہل بدعت کی مذمت کرنے کو, ان کا تعاقب کرنے کو غلط بات کہتے ہیں, اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلقاً طور پر اہل سنت والجماعت جو اہل حق ہیں, سنت پر چل رہے ہیں, صحیح دین پیش کر رہے ہیں, ان پر تنقید کرتے ہیں. ہمارے بیچ میں آپ دیکھیے علامہ ابن تیمیہ نے اس وقت کہی تھی, یہ کتاب میں ہے میرے حوالے کے ساتھ, اس وقت کہی تھی. آج اس حقیقت کو ہم دیکھ رہے ہیں, پرکھ رہے ہیں اپنے درمیان, کہ جو رد کرتا ہے, ارے کیا ضرورت ہے رد کرنے کی, ضرورت نہیں ہے, آپ ایسا کہہ رہے ہو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کہیں کہیں جوک در جوک, جہاں علماء نہیں ہے نا, ابھی مہاراشٹر میں نام لے سکتا ہوں, نہیں لینا چاہتا اس وقت, کچھ ایسے گاؤں ہیں, کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پورا نوجوانوں کا, نئی نسل کا ایک گروہ جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو گیا. ایک طرف وہ سلفی کہتے ہیں اپنے آپ کو, دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام کو کھلے عام منبر پہ چڑھ کے برا کہتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے رد مت کرو. اب ہمارے یہاں سلمان ندوی صاحب صحابہ پر تنقید کھل کے کریں, آپ ان کو نہیں بولو گے؟ ان کا رد کرنا غلط ہے. صحابہ کرام جن کی تعدیل قرآن نے کی, اللہ نے جن کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا, اس کا رد کرنے والے کا رد. اگر اللہ سے محبت ہے نا تو اللہ کے محبوب لوگوں سے محبت ہونا ضروری ہے, ورنہ آپ کی محبت صحیح نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے محبت ہے تو کیا کوئی بول سکتا ہے کہ مجھ کو فرعون یا ابو جہل بہت پسند ہے؟ کافر ہو جائے گا کہ اللہ کا مبغوض اور دشمن آپ کا پسندیدہ ہے. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دین کی بنیاد پر ولا اور برا دین کو سمجھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر رد کیا. میں کہہ رہا تھا خوارج کا, اس کی ضرورت کئی جگہ پڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان نہیں کیا کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے؟ آج یہ بولنے سے ہمارے کچھ دعات ڈرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ فتوے کی زبان میں بیان کیا جائے, ترغیب اور ترہیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہم کو پہنچا کر حجت پوری کی ہے, وہ لوگوں تک پہنچانا ہمارا فریضہ ہے, اور یہ ضروری ہے. اگر ہم بتائیں گے نہیں تو ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ ایک آدمی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیسے کرے گا؟ تفرق اور اختلاف کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ خاتمہ نہیں ہوگا. اس کی شدت کو کم کرنے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں, اور یہ کیسے کریں گے؟ جب اس کے نقصانات بتائیں, اور وہ چیزیں جو قرآن و حدیث میں بیان, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے, آپ کہہ دیجئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اسی ایک راستے کی صراط مستقیم کی پیروی کیجیے. یہی آپ کا بس. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کیجیے. میں ترجمہ یا مفہوم یہ بیان کروں کہ دوسرے مسلکوں پر مت چلیے. جو اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ اور راستہ ہے, اس سے ہٹ کے دوسرے مسلک پر مت چلیے, ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اگر تم دوسرے مسلک پر چلو گے تو تم کو وہ سیدھے راستے اور صحیح مسلک سے ہٹا دے گا. یہ چلنا سیدھے راستے سے متفرق کر دے گا, جدا اور الگ کر دے گا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ اگر آپ دوسرے مسلک پر چلو گے, نبی اور صحابہ کے مسلک سے ہٹ کر, تو صحیح راستے سے یعنی جنت کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. اور ہمارے یہاں آج دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اپنی جگہ رہیے, آپ اپنے مسلک پر رہیے, آپ فلاں طریقہ اختیار کیجئے, بس اتحاد کر لو. اس کی بات صحیح مانیں. یہ علم صحیح سے محرومی کا نتیجہ ہے. دین سیکھ بھی رہے ہیں کچھ لوگ, تو یہ تفریق نہیں کر رہے ہیں کہ کس سے سیکھا جائے, کیا سیکھا جائے, دین کی صحیح بنیادیں کیا ہیں. پورے عالم اسلام میں ایک واقعہ ہوتا ہے, وہ دوسروں سے لڑنا اور ان کی مذمت کرنا دوسری مقام پر. مسلمانوں میں گھمسان مچ جاتا ہے, ہر ایک حزبیت کی بنیاد پر ایک گروہ کا ساتھ دیتا ہے. اسرائیل پر حماس نے حملہ کیا, اب جذباتی نوجوان, تحریکی مزاج کے لوگ
اخوانیت کے مزاج کے لوگ، جماعت اسلامی کے لوگ، کہ وہ اخوانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اب ان کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر کے ان کی تائید کیے جا رہا ہے. اور اہل الحدیث پر اس کے مقابلے میں جو سچائی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، حماس کا اصلی چہرہ کیا ہے کہ یہ انہوں نے ہمیشہ نقصان ہی پہنچایا ہے، ابھی بھی پہنچا رہے ہیں. 150 قیدیوں کو نکلوایا اور 250 کو مروا دیا. قیدیوں کو نکال کے آپ واہ واہ کر رہے ہو. 1300 یا اس سے کتنے زیادہ، کتنے لوگ مر چکے؟ 11,000 میں اتنے اموات، بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کی، اور پھر زمین بھی جا رہی ہے. کیا پلاننگ ہے آپ کے پاس؟ کون سا دین آپ مانتے؟ کیا یہ دین صحیح ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ عہد اول کے جو گمراہ فرقے تھے، بدعتی فرقے تھے، خوارج تھے، ان کی غلطیوں کو یہ ہمارے یہاں کے آج کے گروہ دہرا رہے ہیں. اور وہ ہمارے درمیان کے لوگ بھی اہل بدعت کی جو ہے تائید کرتے ہیں. یہ ہمارے اس تناظر میں کتنی اہمیت کی بات ہو گئی کہ کچھ نوجوان اور لوگ جو ہیں وہ جذبہ رکھتے ہیں. یہ جو ان کی تائید اور ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ہمارے یہاں گھمسان مچا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ علم صحیح نہیں ہے. آپ دنیا میں جتنے بھی وہ 72 فرقے جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے سب کے پاس علماء ہے کہ نہیں ہے؟ علماء ہے نا، بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. آج یہ جو جن کو ہم بحث کرتے ہیں نا، ان سے کہیں زیادہ قابل علماء تھے وہ جو اہل منطق اور اہل فلسفہ تھے. معتزلہ میں، قدریہ میں، جہمیہ میں، ایسے ایسے نام. ماوردی، شیخ ربی نے علامہ ذہبی کی کتاب سے نقل کیا کہ ان کی ذہانت، اتنا ذہین آدمی تھے کہ لوگ اپنے زمانے میں مثال کے طور پر پیش کرتے تھے کہ ماوردی کی طرح ذہین، اتنے بڑے ذہین انسان تھے. لیکن آگے علامہ ذہبی نے ان کی ذہانت کے واقعات نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ لعنت ہے اس ذہانت پر جو انسان کو ہدایت سے محروم رکھے، اور قابل تعریف ہے وہ بے وقوفی کہ بے وقوف ہوتے ہوئے آدمی حق کو قبول کرے. آج کے اس درس میں اسی بنیادی نقطے پر توجہ مرکوز کیجئے کہ ہمیں علم سیکھنا ہے تو ہم وہ جو آداب ہیں جو آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ اخلاص ہو، صبر میں محنت، مشقت، رکاوٹوں کو پار کرنا، وقت کا دینا، جلد بازی نہ کرنا، ایسے اور امور داخل ہیں. لیکن یہاں میں یہ آج کے موجودہ حالات کے تناظر میں یہ پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جو گمراہی کی بات ہو رہی ہے کہ علماء کی تنقید کی جا رہی ہے، اہل حق علماء کرام کو ان کا مقام نہیں دیا جاتا. اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو یہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ علماء ہیں، یہ دعات ہیں. دعات اور علماء میں گویا فرق کر رہے ہیں. میرے پاس یہ کتاب چاہے اس کے نکات میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اس تناظر میں دیکھیں کہ کیا غیر علماء دعات ہو سکتے ہیں، اور کیا علماء دعات نہیں ہوتے، داعی نہیں ہیں. جیسا کہ آج بہت سارے نوجوان ایسا سمجھ رہے ہیں، ایسا بیان کرتے ہیں کہ یہ دعات نہیں ہے. میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو اہل ذکر کہا، اور کہا ہے کہ ان سے ہی سوال کرو، مرجع یہ ہے تمہارے لیے. جاہل لوگوں سے سوال مت کرو. اچھی طرح دماغ میں رکھو کہ جو چیز جہاں ملتی ہے وہیں حاصل کی جائے گی. آپ گھر کا، بلڈنگ کا، مسجد کا نقشہ کسی بڑے ڈاکٹر سے نہیں بنواتے کہ آپ اتنے بڑی ڈگری لیے ہیں پھر یہ مسجد کا نقشہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ میں ڈاکٹر ہوں بھائی، میں علاج کرتا ہوں. وہ کہے گا آپ اتنے بڑے انجینئر ہیں، میرا کیس جو ہے مقدمہ لڑ دیجئے، میں کسی وکیل کے پاس جاتا ہوں، بہت زیادہ پیسہ مانگ رہا ہے، آپ لڑ دیجئے. تو کسی انجینئر سے آپ کیس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں یا اس کے حوالے کرتے ہیں کہ مقدمہ لڑ لے، میرا آرگومنٹ کر لے جج کے سامنے. کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے. یہاں وکیل ڈاکٹر کو اپنے اپنے فن سے جوڑا جاتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے، 2 کتابیں پڑھ لیتا ہے، دارالعلوم گوگل سے جو ہے کچھ چیزیں دیکھ لیتا ہے، اور علامہ بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے، اور کہتا ہے علماء کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس کو چندہ وندہ اچھا مل گیا، اچھا کیمرہ، اچھا انتظام مل گیا، تو وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے، کیا کہیں گے، پیش کرتا ہے کہ عام جاہل آدمی کو لگتا ہے کہ یہ تو علماء سے زیادہ بہتر ہے. شو روم اچھا ہے اور لوگوں نے جو ہے اس سے متاثر ہو گئے. تو میں سوچتا ہوں کہ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خارجیوں کو تم دیکھو گے، تمہاری نماز، اپنی نماز کو اس سے ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے. روزے کو، تلاوت کو، اگر یہ نوجوان ان کو دیکھ لیتے، یوٹیوب پر اور ٹی وی چینل پہ ان کو خوب پیش کیا جاتا، تو یہ اس کو کتنا لائک کرتے. جبکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ان کو قتل کرنا.
لائک نہیں کرنا، قتل کرنا۔ غور کیجئے، بہت بڑی ہدایت ہے، آپ نے بہت صاف صاف بیان کیا ہے، مطلب ظاہری کچھ چیزوں کی بنیاد پر کسی سے متاثر نہیں ہونا، اور خاص طور سے دین کے معاملے میں۔ کوئی بہت نماز پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی الٹے سیدھے واقعات بیان کر رہا ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ کرامت کھیلتے تھے، وہ فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھتے تھے، تو ہم بس ہمارے ہندوستان پاکستان میں شرک کی دکانیں ایسے ہی چل رہی ہیں۔ ارے وہ بزرگ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے، وہ جب یہ کر سکتے تو مزار پہ جا کے ان کو وسیلہ بنانے میں کیا حرج ہے؟ جاہل آدمی مان لیتا ہے۔ جتنے اہل بدعت ہیں، جتنے گمراہ ہیں، ان کے یہاں علماء کہلانے والے حقیقی علماء نہیں ہیں۔ جیسے وہ بدعتی ہیں، شرک اور قبر پرستی کرنے والوں کے یہاں سارے بہت دستار ہیں جو قابل تقلید نہیں ہیں، ایسے ہی فکری اعتبار سے جو خارجیت کے شکار ہیں، جو منہجیت سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کر کے آدمی ان سے فتویٰ پوچھے، ان کا علم، ان سے تلمذ اختیار کر کے ان سے علم سیکھے۔ یہ میں ان کی کوئی برائی اور مذمت بیان نہیں کر رہا ہوں، اس میں اگر کوئی اچھی نیت والا ہے اللہ برکت دے، لیکن جس کا جو مقام ہے، انجینئر سے ہی نقشہ بنایا جائے گا، آپریشن نہیں کروایا جائے گا، مقدمہ وکیل سے لڑوایا جائے گا، ڈاکٹر سے نہیں کروایا جائے گا۔ ایسے ہی اگر دعوت کا کام کرنا ہے، آپ اگر ایک آیت کو پہنچا بھی رہے ہیں تو آپ کو تابعیت اختیار کرنی ہے، ماتحتی اختیار کرنی ہے علماء کی، اور جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہی بتائیں گے، فتویٰ آپ نہیں دیں گے اگر عالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں آج دیکھیں پوری دنیا میں لاکھوں قتل ہو گئے، مسلمانوں کے گمراہی کے شکار ہو گئے، کہ ان کے پیچھے جا کے جو منہجیت سے ہٹے ہیں، جدید دور کی خارجیت، جدید دور کی باطنیت اور جدید دور کی مرجیت اور گمراہیاں، مختلف نام پرانے ہیں لیکن آج پرانی گمراہیاں تکفیری قسم کی پائی جاتی ہیں۔ مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، یہود و نصارہ کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کے نتائج پورے عالم اسلام کو بہت بھیانک شکل میں بھگتنا پڑ رہے ہیں، اور اس پر خاموشی جو ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی خاموشی اختیار کر رہا ہے تو وہ پوری امت کا مجرم ہے، اللہ کے یہاں میں سمجھتا ہوں جواب دہی سے بچ نہیں پائے گا۔ چنانچہ علماء جو ہیں، اہل ذکر ہیں، یہ لوگوں میں سب سے افضل ہیں، لوگوں میں سب سے پاکیزہ ہیں، علماء ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انجام دینے والے ہیں۔ یہاں بیچ بیچ میں کچھ سوال اٹھاتے ہیں کچھ لوگ کہ کیا صرف علماء ہی دعوت کا کام کریں گے؟ جن کو اگر دین آپ کو غیر عالم کو معلوم ہے تو وہ نہیں کرے گا؟ نہیں، بالکل کریں گے، جس کو جتنا علم ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ ایک آیت بھی میری طرف سے اگر تم کو معلوم ہے تو پہنچاؤ، تو میں کہتا ہوں ایک آیت معلوم ہے تو آپ ایک ہی پہنچائیں گے نا؟ آپ کو ایک معلوم ہے 10 پہنچا رہے ہو۔ ایک بات، اگر پہنچانے کے سلسلے میں کوئی اصول ضابطے یا نشیب و فراز کا معاملہ پیش آتا ہے تو آپ خود اپنا حل نکالو گے، علماء کو سائیڈ لائن کر دو گے؟ یہ شیخ عبد الکریم العقل نے یہ بیان کیا، شیخ نے، کہ علماء کو دعوت کی قیادت دی جائے گی، ان کی ماتحتی میں دعوت کا کام ہوگا، اور ایسا نہیں کہ آپ کبھی کبھی ضرورت پڑی تو ایک آدھ مشورہ کر لیں اور لوگوں میں یہ بیان کریں کہ ہم تو فلاں مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ اس کے اصول و ضوابط اور شرعی اعتبار سے اس کے متعلقہ امور کی انہی کی نگرانی میں معاملات انجام دیے جائیں، باغ ڈور ان کے ہاتھ میں رہے، آپ اپنے کام کیجئے۔ بھائی اگر ایک ہاسپٹل ہے، اس میں ایک بڑا ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، آپریشن کرتا ہے، تو اس کے ماتحت ڈاکٹرز وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لائق ہیں۔ اصل آپریشن تو وہی کرتا ہے جو سرجن ہے، اور باقی اس کی ہدایات اس کی نگرانی میں کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس سے بات کر لیا اور پھر اس کے بعد آپریشن تھیٹر سے باہر وہ بیٹھا ہوا ہے جا کے جو ہے کمپاؤنڈرز جو ہے علاج کر دیں۔ یا آپ کو کسی ڈاکٹر سے اگر شکایت ہو جائے کہ یہ ڈاکٹر میں تو یہ کمی ہے، تو آپ اس ڈاکٹر کو چھوڑ کر جو ڈاکٹر نہیں ہے اس سے آپریشن کروانے جاتے ہیں کیا؟ لیکن دین کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کچھ علماء سے شکایت ہے۔ اب علماء کرام بھی تو انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ان سے خطائیں غلطیاں ہو سکتی ہے نا، کمیاں ان میں بھی ہوگی نا۔ کوئی مکمل ہوگا، فرشتہ ہوگا، 100% کوئی انسان ملے گا؟ بہت شکایتیں ہیں ہمارے امام مسجد سے، مؤذن سے، فلاں سے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ آپ جس کو لائیں اس کی شکایت ہے، کچھ ہوگی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قابل برداشت نہیں ہے تو پھر اپنی جگہ فیصلہ کیا جائے، لیکن کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں اگر ہیں اور آپ اس کی بنیاد پر اس کو نقد و جرح کا مرکز بنا لیتے ہو، اس کو جینے نہیں دیتے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ایسے کچھ فرشتوں کو آپ مہیا کیجئے جن کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، تو ان کو دینی مدارس اور مساجد کی ذمہ داریاں سونپی جائیں، یا آپ خود ایسے فرشتے بن جائیں۔ یعنی حقائق
اور شرعی ضوابط کا لحاظ ہماری زندگیوں میں نہیں رہتا، اور اس کا نتیجہ میں نے عرض کیا کہ اس علمی اس جہالت کے ساتھ جب ہم تعامل کرتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں یا لوگ دین کے داعی اور خادم اپنے آپ کو بنا کر پیش کرتے ہیں، تو پھر یہ آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں، گمراہیاں آتی ہیں، اور اہل علم اور علماء کو ان کے مقام سے ہٹایا جاتا ہے۔ عالم دعوت کا اصل ذمہ دار ہے، یہ کتابچے کا نام ہی ہے العلماء هم الدعات، علماء ہی داعی ہیں۔ دعوت میں کیا کیا جاتا ہے؟ توحید سکھائی جائے، شرک سے منع کیا جائے، سنت کی تعلیم دی جائے، بدعت سے منع کیا جائے، نیکی کے کام کو فروغ دیا جائے۔ آگے ہو جائیے تھوڑا، اب تھوڑا آگے جاؤ، پیچھے کافی لوگ ہیں، اب آگے جاؤ، یہ بیٹا آپ ادھر آ جاؤ، آگے تھوڑا سا آگے جاؤ، کافی لوگ پیچھے کھڑے، پھر آواز بھی۔ نیکی کے کام کو فروغ دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور لوگوں کو احکام دین کو سمجھایا جائے، دین کی فقاہت بتائی جائے۔ یہ ساری چیزیں آپ غور کیجئے، یہ ساری چیزیں آپ غور کیجئے کہ علماء اس میں سب سے زیادہ آگے ہوں گے یا کوئی غیر عالم ہوگا ان سب چیزوں میں؟ یہاں تک کہ جیسا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وغیرہ کے تحت میں نے پڑھا کہ کردار اخلاق میں بھی سب سے زیادہ بہتر امید ہے کہ جس کا علم جتنا زیادہ اتنا بہتر ہوگا، تو ان کے مکلف وہ ہیں۔ یہ ایک پہلو ابھی سامنے علماء کے معنی اور مفہوم کو۔ دوسری چیز، صحیح عالم کو بحیثیت معلم مان کر دین سیکھنا۔ میں نے ابھی کلاس میں کہا تھا کسی جگہ پر کہ آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں سلف میں مطالعہ بہت ضروری ہے علم کے تبحر کے لیے، کتابوں کا شوق، اس کے مطالعہ، لیکن اس سے زیادہ اہم معلم ہے، استاذ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کتاب کے کئی نبیوں کو بھیجا، وحی بھیجتے تھے، کتاب نہیں آئی، لیکن کوئی کتاب بغیر نبی کے نہیں آئی، تو زیادہ ضروری کون ہوا؟ نبی، جو سکھائے، سمجھائے، پریکٹیکل بتائے، اور نبی کے وارثین علماء ہیں۔ اب تعلیم کا اہتمام دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس کی حکمتیں ہیں، حکمتیں ہیں۔ آپ کو تعلیم دینے کے لیے خود اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ چیزیں سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے، اللہ خود معلم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ نے تعلیم دی، قلم سے سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو اللہ رب العالمین معلم، تعلیم دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کا ذکر کا جب نزول فرمایا تو ایسے ہی نہیں کیا، بلکہ معلم کے ساتھ آپ کو امت کا معلم، کائنات کا معلم بنانا تھا، بشیر و نذیر کے ساتھ ساتھ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا فریضہ انجام دینے کے لیے، تو آپ کے لیے بھی معلم کا انتظام کیا گیا۔ کون تھے آپ کے معلم؟ خود اللہ نے بھی سکھایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معلم بنایا۔ علمہ شدید القوا، مضبوط قوت والے نے آپ کو تعلیم دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھا بھی رہے ہیں، قرآن کو سن بھی رہے ہیں، دور کروا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مختلف اعمال کو کر کے بتا رہے ہیں۔ نماز فرض ہوئی تو دوسرے دن، معراج کے دوسرے دن آ کر 2 دن تک پہلے وقت میں 5 نمازوں کو پڑھایا، دوسرے دن آخر وقت میں پڑھایا، اور کہا الوقت بین ہذین، یہ جو 2 دنوں میں نماز پڑھی گئی 2 ٹائم میں، وقت ان کے درمیان ہے، پہلا اول وقت اور آخر وقت۔ پڑھ کے بتائی، سکھایا، عملاً سکھایا۔ تو اور دلیلیں میں نہیں دے رہا ہوں، اختصار کے ساتھ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معلم رسول بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا معلم بنایا۔ آپ کو جو مختلف جگہوں پر ہدایت دی، میں نے ابھی سورہ جمعہ کی آیت پڑھی، اور اس معنی کی تقریباً لفظ ملتا جلتا قرآن میں 4 جگہ آیتیں ہیں، سورہ آل عمران میں اور دوسرے مقام پہ، اور یہاں سورہ جمعہ کی آیت پڑھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، انہی کے درمیان سے ایک رسول بھیجا، کوئی فرشتہ نہیں، نور نہیں، آمنہ اور عبداللہ کے ذریعے سے پیدا ہونے والے ایک بشر کو،
ہاں رسول بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے امیوں میں سے رسول بنایا، یتلو، اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر قرآن کی تلاوت کرتا، دین سکھانے کے لیے یہ جو نبی کا طریقہ ہے یہ سامنے رکھیے. ہاں، اور یہ چار بنیادیں جو چار کام بتائے گئے ہیں یہ تعلیم و تربیت کے سمجھ لیجئے کہ بنیادیں ہیں جو نبی کا کام ہے، علماء کو اور سکھانے والوں کو اس کو سامنے رکھنا چاہیے، مربیان کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، وہ قرآن کی تلاوت کر کے سناتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن چھپا چھپایا دے نہیں دیا کہ یہ آپ گھر میں رکھو پڑھ لینا، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں کچھ لوگ دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں ایسی ضرورت ہو تو اپنی جگہ تلاوت کر کے سناتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے تھے، صفائی، تربیت، شرک کی، برائیوں کی آلودگیوں کو صاف کر کے سچائی اور اچھائی کا اس بات ان کے دل و دماغ میں بٹھایا جائے. تو تعلیم و تربیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کو اگر دین سکھانا ہے تو اس سے پہلے تزکیہ کیا جائے، تربیت کیا جائے، تقوی آئے گا، نیکی جیسے جیسے آئے گی آپ کا دل و دماغ اللہ رب العالمین اتنا زیادہ علم کے لائق بنائے گا، کھولے گا. تقوی اور خشیت کے ساتھ علم کی برکت بڑھتی ہے، فائدے آتے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام بتایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسرا کام، چوتھا کام، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ان کو الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ الکتاب، الحکمہ، قرآن اور حدیث. یہی پورا دین اسی میں سمٹا ہوا ہے قیامت تک، اور ہماری دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل انہی دونوں چیزوں میں ہے. آپ نے جاتے جاتے دنیا سے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہی نہیں ہوگی. اب یہ معلوم ہوا کہ ہم کو اگر ہدایت پر رہنا ہے، کامیابی چاہنا ہے، فتنوں سے بچنا ہے، غلط طریقے سے بچنا ہے، تو یہی دونوں چیزوں سے رہنمائی لینی ہوگی. اب ان دونوں چیزوں سے رہنمائی لینے کے لیے کیا یہ کافی ہے کہ ہم ترجمہ صرف پڑھ لیں اپنے طور سے، گوگل سے سرچ کر لیں یا کسی کتاب کو یا موبائل کے ایپ کو کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر لیں؟ نہیں، معلم کا ہونا ضروری ہے. میں نے اشارہ کیا اسی لیے کہ اللہ رب العالمین معلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام معلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تو کہا کہ اپنے آنے والے جن تک علم نہیں پہنچا ہے ان تک تبلیغ کرو، پہنچاؤ، معلم بن کر ان کو سکھاؤ. تو یہ تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے شریعت اور ہدایت کی حفاظت کا بھی جو ہے وعدہ پورا کیا. مفسرین، محدثین اور فقہا نے قرآن و حدیث کی کیسی کیسی خدمات کی، ایک ایک چیز سے متعلق 20 قسم کے علوم کی شاخیں، علم تفسیر کی شاخیں، علم حدیث کی شاخیں، فن جرح و تعدیل، اسماء الرجال اور اس سے متعلقہ امور، کتنے علوم ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہاں تک کہ مستشرقین یورپ اور امریکہ اور جرمنی کے بہت سارے غیر مسلم، عیسائی، یہود و نصارہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کرنے کے لیے جو فن اسماء الرجال اور علم الحدیث کو ترتیب دیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا، جو ترتیب دیا، اور اس کی بنیاد پر ان کے یہاں راویان حدیث 5 لاکھ راویان حدیث کے حالات محفوظ ہیں. کب پیدا ہوئے، کب مرے، کب حافظہ بگڑا، کون کس کا استاد ہے، کون کس کا شاگرد ہے، جس سے صحیح غلط کو معلوم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. 5 لاکھ راویوں کے ایسے حالات کو محفوظ کیا جس کی بنیاد پر مسلمان اس لائق ہیں کہ صدیاں گزر جانے کے بعد آسانی سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات، کون سا فعل، کون سا عمل، کون سی حدیث صحیح ہے، قابل قبول ہے، قابل حجت ہے، اور کون سی صحیح نہیں ہے، قابل رد ہے. یہ دنیا میں کسی اور شخصیت کو، یہاں تک کہ کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں حاصل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کہتا ہے کہ آپ کی زندگی پر اگر کوئی محنت کرے گا تو زیادہ سے زیادہ 50 دن کی تفصیلات آپ کو معلوم پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنایا اور یہ سلسلہ بنایا. یہ اسوہ اور نمونہ ہم اپنے سامنے رکھیں، اور اب یہ غور کریں کہ تعلیم و تعلم میں ایک بنیادی چیز یہ اختیار کی جائے کہ جو واقعی عالم دین ہیں ان کو یہ درجات اور مقامات دیے جائیں جو قرآن و حدیث نے بیان کیے. ہاں، وہ اہل ذکر ہیں، سوال ان سے پوچھے جائیں. ہاں، جو اب عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے جو لوگوں کو دین کی بصیرت اور دین کی سمجھ بتائے، قرآن و حدیث کے احکامات اور قرآن و حدیث کو جس طرح صحابہ کرام نے
سلف نے سمجھا اس طریقے سے دین کو سمجھائے. اور یہ جو شرط میں لگا رہا ہوں مختلف تقریروں اور خطابات میں اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ یہ ہمارے اپنے دماغ سے لگائی ہوئی شرط نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ بھی گمراہی پیدا کی گئی. ایک بیوقوف طبقہ ہے دنیا میں منکرین حدیث کا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ارے قرآن کافی ہے, حدیثوں کی کیا ضرورت. پھر اس میں کچھ لوگ آئے ارے ابھی قرآن تو قرآن حدیث کی وضاحت کی, اب آپ صحابہ کی سمجھ بھی لگا رہے ہو. یہ ہم نے نہیں لگائی ہے. دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو اس کو سمجھنے کا جاننے کا کچھ اصول ضابطہ ہوتا ہے. تو قرآن و سنت کے بھی اصول ضابطے ہیں جو قرآن و سنت ہی نے بیان کیے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرے, اور مسلمانوں کے یعنی صحابہ کرام جس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی مومنین صحابہ تھے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. اس آیت کا مفہوم ایک دم واضح ہے, آپ نے بارہا سنا ہے کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے, سنت آ گئی نہیں مان رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سامنے ہے یا آپ کی تعلیم سامنے ہے, اس کی مخالفت کر رہا ہے, اور مسلمانوں کے راستے سے الگ راستہ اختیار کرے یعنی صحابہ کے طریقے سے دوسرا راستہ ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. قرآن کہہ رہا ہے, سورہ نساء کی آیت ہے بہت مشہور, تو ہو جس راستے پر وہ چل رہا ہے ہم اس پر چلائیں گے, وَنُصْلِهِ جہنم, اور اسے جہنم رسید کر دیں گے, جہنم میں ڈال دیں گے, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, یہ ایک آیت, ایسی اور دلیلیں موجود ہیں, اس ایک آیت کو سامنے رکھیے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ کو رسول کی مخالفت کرنا جہنم کے راستے پہ جانا ہے, آپ کا صحابہ کے طریقے سے ہٹنا جہنم کے راستے پہ جانا ہے. صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئے, اور جو اللہ راضی ہوا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا. صحابہ مہاجرین و انصار میں جو سبقت کرنے والے علماء ہیں, مسلمان ہیں, وہ اور جن لوگوں نے احسان بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کی یعنی ان کے نقش قدم پر جو عقیدہ ان صحابہ کا تھا وہی عقیدہ اختیار کیا, جو عبادت وہ مانتے تھے وہی عبادت کی, جس طرح سے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت فرما برداری نماز روزے کی پابندی کرتے تھے وہی طریقہ اختیار کیا, تو اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی. اگر گنجائش ہو تو مزید کچھ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ, آپ تھوڑا وقت بچا ہے, آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگوں کو. تھوڑا تھوڑا کر کے آگے جاؤ, پیچھے کافی لوگ. تو میں کیا کہہ رہا تھا, اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو آپ نے بہت مرتبہ سنی کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, تو پوچھا گیا یہ نجات پانے والا گروہ یعنی ناجیہ فرقہ کون ہوگا, تو آپ نے بالکل دو جملہ کہا جو بالکل واضح کتاب ہے. ایک جملہ کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. کیا مطلب ہے؟ ابھی میں نے سنا آج کل کچھ لوگ جو ہے منہج کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں, جب کہتے ہیں کہ منہجی نہیں ہے منہج ہے, چلیے دوسرا لفظ آپ بتائیے, ہم وہ کہنے لگیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ سنت ہے, حدیث ہے, اس کو ماننے والا اہل الحدیث اہل السنہ ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کس چیز کو مانتے تھے, آپ کا اخلاق کس چیز پر منحصر تھا, قرآن پر. اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا, آپ کی سنتوں پر چلنا, آپ کے طریقے کو فالو کرنا, قرآن پر کو فالو کرنا ہے. تو جب ہم اہل الحدیث یا اہل السنہ کہہ رہے ہیں تو قرآن نہیں ہٹ رہا ہے. اور الجماعہ سے مراد صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور سر فہرست صحابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے, پھر ان کے بعد ان لوگوں کا, پھر ان کے بعد والوں کا, یعنی صحابہ کا زمانہ, تابعین کا, تبع تابعین کا. یہ اللہ کے رسول خیر ہے, سب سے بہتر زمانہ. کیوں سب سے بہتر ہے؟ اس کا مطلب ان کا عقیدہ سب سے صحیح اور اچھا تھا, ان کی عبادت سب سے صحیح اور صحیح اچھا تھی, ان کی وہ ہدایت پر تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے صحیح یہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آج ہم اگر جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اسی صحیح راستے کو اختیار کرنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے دین مکمل ہو چکا تھا. امام مالک کے بقول جو اس وقت دین تھا آج بھی وہی ہے, جو اس وقت دین نہیں تھا آج بھی نہیں ہے. اب کوئی دانشور آگے کتنی بھی نہیں فلسفے بیان کرے دین قرآن و حدیث کے نام پر, اگر قرآن و حدیث کی صحیح ہدایت اپنی جگہ موجود ہے اور جدید دور کے تقاضوں کی تشریح کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے کچھ زائد معنی ہم بیان کیے جائیں یا ہم غور کریں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ان ثابت شدہ معانی اور مطالب سلف کے منہج کو
برقرار رکھتے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو طریقہ اختیار کیا اس کے بارے میں ہم سے کہا کہ نجات کا پانے والا یہ گروہ ہے. اب یہاں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وقت کافی ہو گیا اور میں کئی ایسی باتیں بیان نہیں کر پایا یا نہیں کر پاؤں گا شاید جو میں چاہتا تھا. لیکن یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا وہ بالکل صاف اور روشن ہے کہ نہیں ہے؟ امت میں فرقے بنے کہ نہیں بنے؟ سب سے پہلے خوارج، روافظ، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، کلابیہ، صوفیہ، پھر اس کے بعد یہ تقلیدی مذاہب. یہ ان کی طرح نہیں ہے تقلیدی مذاہب. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ عقیدے اور منہج کے اعتبار سے اہل الحدیث کے مزاج پر اور منہج پر ہیں اکثر و بیشتر. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بعض ان طریقوں سے ہٹے ہوئے ایک دو چار مسائل ہیں. ہندوستان پاکستان میں جو لوگ حنفی کہلاتے ہیں ان کے یہاں برملا اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے، کتابوں میں لکھتے ہیں، زبان سے بیان کرتے ہیں بغیر کسی اس کے. تو میں بیان کروں تو کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ صاف کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ عقیدے میں وہ امام ابو حنیفہ والے عقیدے پر نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ابھی وہ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ وہ فلاں پاکستان کے کوئی صاحب نے بیان کیا کلپ آئی کہ امام حنیفہ نے کہا کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو میرا مسلک وہی ہے، اور وہ حدیث پر عمل کرتے تھے. ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ مجھے سفیان بن عیینہ نے اہل حدیث بنایا. تو اس بنیاد پر یہ قول انہوں نے پیش نہیں کیا، دوسری جگہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب امام حنیفہ یہ کہتے ہیں تو وہ حدیث کو مانتے ہیں. اب حدیث ان کا مسلک ہے اور ہم ان کو مانتے ہیں تو ہم بھی اہل حدیث ہوئے، ہے نا. لوگوں کو اللہ رب العالمین انہوں نے اتنی بات کہی، میں کہتا ہوں اور مزید برکت اور توفیق ملے ان کو. لیکن ان سے ایک سوال کیا جائے کہ آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کو نہیں مانتے بھائی. امام حنیفہ اس عقیدے کو جو آپ مانتے ہیں اس کو گمراہی کہتے ہیں. امام حنیفہ سے پوچھا گیا، ابو متی بلخی، یہ حنفی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو رد کریں. گمن صاحب کی ایک کلپ آئی تھی، بولے یہ غلط انتصاب ہے. کتابوں میں موجود ہے بھائی صاحب، اور حنفی کتابوں میں بھی مل جائے گا، عقیدے کی کتابوں میں، کہ امام حنیفہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین، آپ کو پیچھے رہنا چاہیے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا کافر ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ. کہا اچھا یہ کہے کہ اللہ رب العالمین اوپر تو ہے لیکن عرش پر مستوی نہیں ہے. شاید میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، لگ بھگ ایسا ہی قول ہے ابو متی بلخی کی. ہاں، اللہ کا عرش پر مستوی ہے لیکن عرش کہاں ہے نہیں معلوم. تو کہا تب بھی کافر ہوگا، کیونکہ یہ بات بالکل واضح طور سے ثابت ہے کہ اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے. یہ وہ کہتے ہیں. لیکن آج ہمارے یہاں اہل تصوف، اشعریت ماتریدیت کے ماننے والے یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. تصوف والے وحدت الوجودی حلولی، اللہ ہر جگہ ہے. اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہر چیز میں ہے، حلول بھی کرتا ہے. ابن عربی جو کھلا کھلا وحدت الوجودی عقیدے کا حامل ہے، اس کی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہے، فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ. اس میں امام ذہبی کا قول انہوں نے کہا، اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، کہ اگر ان کتابوں میں کفر اور شرک نہیں ہے تو دنیا میں کفر اور شرک ہے ہی نہیں. مطلب اس میں کفر اور شرک بھرا پڑا ہے. آپ کے اندر اللہ ہے، میرے اندر اللہ ہے، اس میں اللہ ہے، اس میں اللہ ہے، کتے میں، بلی میں، سور میں، نعوذ باللہ سب میں. یہ ان کے عقیدے ہیں. اور یہ یونانی فلاسفہ کے کچھ لوگوں کے مذاہب تھے. ہندو دھرم میں کچھ لوگوں کا شنکر آچاریہ جو شخصیت گزری ہے اس کا عقیدہ تھا کہ ہر چیز ایک ہی ہے، اللہ سے ہی بنی ہے. اس عقیدے کو اسلامیہ دیا. اس سے بڑا شرک دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں ایسا کہتا ہوں، وہ دھیان رکھیے گا. اور یہ شرک ہمارے یہاں لوگ مان رہے ہیں، اس کو صحیح کہتے ہیں، اس پہ خاموش ہیں. اگر ہم یہ بیان جو میں کر رہا ہوں اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوگا، ارے مولوی صاحب یہ تو پتہ نہیں کیوں اس طرح بیان کرتے ہیں، ان کا کوئی مقصد ہوگا، کوئی فائدہ ہوگا، اور وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیا کیا. اللہ گواہ ہے، اللہ اخلاص عطا فرمائے. یہ میں علماء کی آج اولین ذمہ داری مانتا ہوں. انبیاء کرام نے سب سے پہلے، سب سے زیادہ
توحید کو فوکس کیا اور شرک کا رد کیا. ہاں باقی مسائل بعد میں ہے. علامہ ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے دیگر مسائل سے زیادہ عقائد اور ردود پر لکھا ہے. کہا دیگر مسائل پر لوگ پڑھتے ہیں, علماء کرام بیان کرتے ہیں, لیکن عقیدہ اسلام کی بنیاد اور اساس ہے, اور اگر ایک انسان ان عقیدوں میں انحراف کا شکار ہو گیا تو گویا وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا. یہ بنیاد ہے. اگر عقیدہ درست ہو گیا تو بعد میں اللہ رب العالمین کی ذات سے توقع ہے, یہ میں اپنے الفاظ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں, کہ وہ چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہو جائے, لغزش ہو جائے, تو اللہ معاف کرے گا. یہاں عقیدے اور منہج کی بنیاد کو سامنے رکھیے. ہاں آپ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ پورا عالم اسلام اسی منہج اور عقیدے کے انحراف کی وجہ سے ہاں جان مال کے خساروں میں, آپسی اختلافات کے نقصانات میں سے دوچار ہے, اور آپ جو بیماری ہے اس پر خاموشی اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہو, یہ سمجھتے ہو کہ یہ غلط ہے. تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے علماء سلف کا معاملہ تھا کہ اجتہادی معاملات میں جہاں اختلاف کی گنجائش ہے, قرآن و حدیث کے وہ مسائل جس میں آپ کی سمجھ, ہماری سمجھ, آپ اور میں سے مطلب علماء کرام ائمہ دین, ان کے اندر جہاں گنجائش تھی کہ اختلاف ہو سکتا ہے, اس کو جس طرح علماء سلف جائز مانتے تھے, یہ ہمارے دور کے کچھ اہل علم اور اہل دانش ایسے ہیں, علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے ان کے اسی قول کے آگے, کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو الگ الگ شرکیہ, بدعت, خرافات اور انحرافات کے مسلک کو یہ سمجھتے ہیں کہ سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں, ان پر کسی کو الگ الگ منہج کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ان کو گمراہیوں کو اختیار کرنے والوں پر خاموشی اختیار کی جائے, اس پر خاموش ہیں, بدعت پہ, انحراف پہ, غلط منہج پہ, فرقہ بندی پہ, ہوا پرستی پر. اہل الاہوا صحابہ سلف بدعتیوں کو کہتے تھے. ایک آدمی قرآن حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور چیز مان رہا ہے, اس کا مطلب اپنے نفس کی مان رہا ہے, ہوا یعنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے. تو ہوا پرستی جو قرآن میں ہے, لا تتبعوا اہواءہم, ان کی ہوا اور خواہشات کی پیروی نہ کرو. قرآن حدیث سے ہٹ کر جو بھی آپ مان رہے ہیں وہ اہوا ہے, اس کی مخالفت میں. تو اللہ کے رسول علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر الگ الگ مذہب ہیں, ہوا پرستی والے, بدعت اور خرافات والے, سب چلنے دو, سب چلیں گے, اور تنقید کریں گے تو اہل حق پر کر ڈالیں گے. اور یہ ماحول آج میں بہت واضح طور پہ میں کیا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس تناظر میں ہمارے سامنے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا شعور حاصل کریں اور لوگوں تک یہ پہنچائیں کہ علم کہاں سے حاصل کیا جائے, کن لوگوں سے اس کا جو ہے اس سلسلے میں استفادہ کیا جائے. میرے سامنے جو کتاب ہے جو میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ دعات کون ہیں, دعوت کا مفہوم کیا ہے, اور اس کے اصل, اس میں شیخ نے یہ بیان کیا کہ اس کے اصل مکلف ذمہ دار عالم ہی ہیں, اور اگر کوئی غیر عالم یہ کام کرتا ہے, دعوت سینٹر فلاں اور فلاں چلا رہا ہے, تو اس کو اپنا سرپرست, نگراں اور قائد علماء کو ہی بنانا چاہیے. آج تو علماء کی تحقیر کا یہ پہلو پرانے زمانوں میں چلتا تھا. اس عبارت میں ہے کہ پرانے زمانے میں یہ ایک عبارت ہے کہ ہم سنتے تھے کہ حاملین اہل علم, جو سچے اہل علم تھے نا پرانے زمانے میں, فقہ اور علم رکھتے تھے, ان کو بدعتی لوگ, بدعتی گروہ, گمراہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جاہل ہے, ان کے پاس علم کم ہے. کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے ان کے اقوال میں سے ایک ہے کہ سلف کا طریقہ زیادہ محفوظ ہے. صحابہ تابعین کا, یہ بدعتی اہل منطق و فلسفہ کہتے تھے کہ سلف کا طریقہ محفوظ ہے اور خلف کا طریقہ زیادہ علم والا اور زیادہ مضبوط ہے, کہ اس میں عقلیت ہے. حالانکہ اس کا جواب دوسروں نے دیا بہت زبردست, کہ سلف جو ہے جڑوں پر وار کرتے تھے, یہ شاخ پتیوں میں پریشان, ان کی قدر کو بعد والے پہچانتے نہیں. تو یہ زیادہ, اور حیرت انگیز بات ہے, آگے انہوں نے نقل کیا کہ آج کے زمانے میں ہم لوگ, یہ ایک دوسری کتاب ہے, آج کے زمانے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جذباتی نوجوان, گمراہ اور تحریکی جذبہ رکھنے والے, منحرف فکر کے حاملین علماء اہل سنت والجماعت کو اس قسم کے برے القاب دیتے ہیں. تو دو قول نقل کیا. ایک قول یہ کہ ہؤلاء علماء شرع, یہ شریعت کے علماء ہیں, لیکن لا یفقہون الواقع, لیکن یہ حالات سے واقف نہیں. اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کا موقع نہیں ہے. اگر کوئی عالم, ہاں جی, وہ فقہ الواقع سے, یعنی جو کرنٹ افیئر جو کہہ رہے ہیں,
یعنی آج کے حالات تقاضے کیا ہے علماء اس کو نہیں جانتے، اور نوجوان مان بھی لیتا ہے اس کو۔ اگر یہ کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جو فقہ الواقع ہے، کیا لفظ استعمال کیا آپ نے انگریزی کا؟ کرنٹ افیئر۔ اللہ کے رسول وسلم کو اپنے زمانے کے کرنٹ افیئر نہیں معلوم تھے؟ امی تھے، اخبار نہیں آتے تھے اس ٹائم، ریڈیو بھی نہیں تھا، ٹی وی چینل بھی نہیں تھا، انٹرنیٹ وغیرہ کی تو سوال ہی نہیں، تو پھر فقہ الواقع کرنٹ افیئر نہیں تھا۔ تو اب ہمارے جو علامہ لوگ ہیں جو نئی نئی تشریحات ہر چیز کی کرتے ہیں، دجال سے مراد انسان دجال نہیں ہے، وہ فلاں فلاں ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا دجال سے مراد نصارہ ہیں، ڈاکٹر اسرار اور فلاں بتا رہے ہیں دجال سے مراد وہ امریکہ یورپ اور ان کی طاقتیں ہیں، ہاں، اور نہ جانے کیا کیا نئے نئے فلسفے، نئی نئی تشریحات، اور آدمی سمجھتا ہے کیا تیر مارا ہے، جہاں پرندہ پر نہ مارے چرندہ چر نہ مارے۔ اور ایسی چیزوں کو لوگ جیسے فضائل وغیرہ میں چلتے ہیں نا، ایسی نئی نئی حدیثیں۔ ابھی ایک اناؤنسر نے وہ چیتا پور میں تقریر کر رہا تھا، ان کے ایک جملے سے مجھے بڑی ہنسی آئی، بہت پیارا جملہ انہوں نے کہا، وہ اپنے الفاظ میں کہوں، انہوں نے کہا کہ آج کل ایسی بہت سی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہیں، ہاں وہ حدیثیں تھی نہیں، نئی نئی حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو دین کے یہ معاملات ہیں اور لوگ اس میں اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ارے یہ مولانا تو نئی نئی چیزیں پیش کر رہے ہیں، یہ تو پرانی باتیں پیش کرتے ہیں، یہ پرانے علماء بہت سارے۔ خیر بات تھوڑی سی یہ ہو گئی۔ تو یہ جو کہا کہ حالات نہیں جانتے، حالات کی کچھ باتوں کا علم نہیں ہونا علم دین یا عالم دین کے لیے بے عزتی کی بات نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ نہیں معلوم ہے آپ بتا دو کہ مولانا یہ خبر پڑھی ہے اور بتائیے، اس میں رہنمائی کیجیے۔ قرآن میں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، امن اور خوف کی کوئی خبر ان کے پاس آتی ہے تو اس کو وہ پھیلا دیتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں، وائرل کرتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر وہ اس خبر کو جو امن یا خوف کی آئی ہے رسول تک پہنچاتے یا ان لوگوں تک اہل علم تک جو اس سے اس کی جڑ تک اور تہ تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ صحیح نتیجہ نکالیں گے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کو ایسی خبر پہنچ سکتی ہے جو رسول کو نہیں معلوم ہے، تو ان کو چاہیے رسول کو پہنچا دیں۔ تو اب یہ آج کل کا مفکر یہ بولے گا رہے اللہ کے رسول کا کرنٹ افیئر فقہ الواقع معلوم نہیں تھا، تو یہ کچھ کمی ہے؟ آپ کو ساری خبریں ہیں۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ایسے پلٹ دیں کہ ایک شخص کو بہت یونان و مصر و روما اور جاپان چین کی خبریں معلوم ہیں، ہاں ان کے یہاں کیا کیا فلسفے، کیا کیا ترقیات ہو رہی ہیں، نئی نئی خبریں کیا ہے، اپڈیٹ ہو رہی ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن اس کو توحید، منہج، عقیدہ اور خارجیت کی گمراہی اور فنا کی گمراہی یہ نہیں معلوم ہے۔ تو دین کی بنیادوں کو نہیں جاننا یہ زیادہ کمی ہے، بڑی کمی ہے، یا کرنٹ افیئر کو نہیں جاننا یہ کمی ہے؟ آپ ہدایت کس سے لیں گے؟ اگر آپ کو کوئی خبر پہ لکھنا ہے مضمون تو چاہیے کرنٹ افیئر والے کے پاس، لیکن دین کی تعلیم سیکھنا ہے تو علماء دین کے پاس جانا پڑے گا۔ ہاں تو شیخ نے کہا کہ آج کل یہ بولتے ہیں اور ان کے پاس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں ان کا ہی جملہ نقل کر رہا ہوں، کوئی برا نہ مانے، لیس عند ہؤلاء العلماء الا فقہ الحیض والنفاس، ان علماء کے پاس صرف حیض و نفاس کی فقہ ہے۔ یہ القاعدہ والے اور یہ جو لوگ ہیں نا تحریکی، یہ علامہ ابن باز، شیخ البانی رحمہ اللہ، علامہ فوزان، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان لوگوں کے بارے میں یہ جملے کہتے تھے۔ حیرت انگیز بات ہے، اور میں نے ابھی ایک کتاب میں پڑھا کہ معتزلیوں کا جو اعتزال کا بانی تھا نا وہ عمرو بن عبید اور واصل بن عطا، یہ لوگ یہی جملہ امام مالک اور ائمہ دین کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ صرف طہارت کے مسائل اور حیض و نفاس کے مسائل جاننے والے علماء ہیں۔ ایک طریقے کا گویا بدعتیوں کا بھی مزاج ہے اہل حق۔ یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، شیخ نے بتایا کہ ایک طرف ہمارے علماء کو جاہل قرار دیا جاتا ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بدعتیوں کی کتابیں اور گمراہ بدعتیوں کی تعریف ہمارے یہاں رواج پا رہی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا جو قول جس کی طرف میں نے اشارہ کیا آگے اسی میں نقل کیا ہے، اس کو سامنے رکھیے، اور یہ عرب کے ایک عالم ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارے علماء کو لوگ بے عزتی کر رہے ہیں، جاہل بنا رہے ہیں، نئی نسل کے سامنے بولتے کہہ رہے ہیں یہ علماء کیا جانتے ہیں، ان کو حالات کا کیا معلوم، جدید تقاضوں کا علم نہیں ہے، یہ تو حجرے میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کو کیا واقفیت ہے۔ ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ علماء کی بے عزتی کی کمتر بنایا جا رہا ہے، تو نتیجہ کیا
کہ کن لوگوں کی کتابیں؟ کہا بدعتیوں کی کتابوں کو ترویج دی گئی اور ان کی گمراہ بدعتیوں کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس سے مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کے درجے کو گرا دیا جائے اور وہ گمراہ لوگوں پر تعریف کرتے ہیں۔ شیخ کی عبارت پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یسرون علی الترابی والمودودی والغزالی، یہ تعریف کرتے ہیں ترابی کی، غالباً الجزائر کے یا سوڈان کے عالم تھے حسن الترابی، تحریکی اخوانی، اور مودودی صاحب کی اور غزالی کی، ہاں، اور ہمارے علماء اور ائمہ کی شان کو کمتر دکھاتے ہیں، ہمارے علماء اور ائمہ کی شان کو گراتے ہیں۔ ہاں، اب اس میں کچھ انہوں نے یہ بتایا اور بتایا کہ یہ تعریف کس کی کر رہے ہیں۔ ترابی کی عبارت نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، مولانا مودودی کی عبارت نقل کی، ایسی 20 عبارتیں آپ سن چکے ہیں، ہاں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے، انبیاء کرام اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اذا جاء نصر اللہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ اپنے مشن میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح غزالی کی بات کہی کہ رافضیوں اور سنیوں میں بس جیسے ایسا ہی اختلاف ہے جیسے حنفی مسلک، شافعی مسلک، حنبلی مسلک، یہ غزالی کہہ رہے ہیں۔ یہ میں نے ان کی عبارتیں لمبی ہے، وقت بہت کم بچا ہے، اس لیے صرف اشارہ کیا، اور پھر شیخ آگے اس کے بعد کہتے ہیں کہ، اور یہ ہم کو تعلیم ہے اس کا ذکر کر کے، کہ ایک بہت لمبی چوڑی چیزیں ہیں، اور میں اشارہ کر دوں کہ جیسے یہ ان کا مثال دے رہے ہیں، آج ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں، ہمارے ایک بزرگ عالم ہیں، میں نام نہیں لیتا اور ان کو میں برا نہیں مانتا، اپنے سے بزرگ مانتا ہوں، واقعی صاحب علم آدمی ہے، لیکن ابھی آیا کہ وہ یوسف القرضاوی صاحب کی تعریف کیے۔ ہمارے منہجی علماء میں شیخ مقبل بن ہادی الوداعی نے، جو یمن کے سلفی عالم تھے، ہاں، جرح و تعدیل کے ماہر، صاحب کتاب، بہت زبردست کارنامے، انہوں نے کتاب چاہی لکھا ہے، کیا اس کا نام الکلب العاوی، الکلب العاوی فی رد علی یوسف القرضاوی، اس طرح کا نام ہے، کہ بھونکنے والا کتا، یوسف القرضاوی پر رد، اور منہجی اعتبار سے ان کے انحرافات بتائے کہ کتنا انہوں نے غلط رہنمائی کی ہے۔ اور یہ بات جو ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا، گھر اتنے بڑے ہیں، اتنی کتابیں لکھی، تو میں نے جو ابھی معروضات پیش کی فوکس نہیں کر پایا، لیکن ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے علماء کے نام، جتنے مسلک ہے، خارجی، معتزلی، اشعری، ماتریدی، فلاں فلاں فلاں، سب کے یہاں بڑے بڑے مشائخ ہیں، بہت بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، تو ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ملیں گے نماز میں، روزے میں، اس میں ہے، ان کو قتل کرنا۔ تو صرف معلومات کا ہونا یا بہت سارے لوگوں کا لائک کرنا کہ ان کے پیچھے اتنی بھیڑ ہے، ان کے ماننے والے اتنے ہیں، یہ کسی کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں بالکل واضح تعلیم مل رہی ہے، اور آپ نے نام لے کے رد کیا خارجیوں کا، ان کے بارے میں بتایا، ان کی ظاہر میں اتنی خوبیاں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ قتل کے لائق ہیں۔ تو ہمارا کام بھی یہ ہے، تعلیم و تعلم میں ہم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم صحیح لوگوں کو پہچانیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے جو ہے ابو عثمان نیساپوری کا قول نقل کیا، اور بھی کچھ اقوال ہیں، ایک قول نقل کر رہا ہوں، من امر السنت علی نفسہ قولا وفعلا نطق بالحکمہ، جس نے اپنے آپ پر قولاً اور فعلاً، یعنی زبان سے اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، تو سنت کو اپنا امیر بنایا، سنت کو اپنا رہنما بنایا، تو ایسا شخص حکمت کی بات کرے گا۔ اور جس شخص نے اپنے نفس پر خواہش نفس، اپنے آپ پر خواہش نفس کو جو ہے وہ امیر بنایا یا قائد بنایا قول اور فعل میں، تو وہ بدعت کی بات کرے گا۔ ہاں، شیخ نے کہا کہ ایسا ہی معاملہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے اہل بدعت کے ثنا خواں ہیں، اہل سنت کو برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر نیچے شیخ نے یہ بیان کیا کہ ہر قوم کے وارثین ہوتے ہیں، لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ غزالی اور گمراہ فکر والے لوگوں کو اور ان کی کتابوں کو لوگ ترویج دے رہے ہیں، ان کے جو پرانے اسلاف ہیں، ان کے پرانے جو گمراہ سلف گزرے ہیں، ان کی باتوں کو یہ لوگ آگے بڑھا رہے ہیں۔ شیخ علامہ ابن تیمیہ کا جملہ ہے کہ ان باطل کے ساتھ کافر قرار دینے والی کچھ ایسی قوم ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ویسے نہیں جانتے جیسے جاننا چاہیے۔ ہاں، اہل سنت، آج دیکھیے ہمارے یہاں ایسے بہت سے دعات ہیں، بظاہر دکھائی دینے والے علماء ہیں، اور بہت سارے لوگ جن کے پیچھے چلنے والی جماعتیں ہیں، نسبت رہی ہے مولانا ابو العلا مودودی صاحب، ہاں، سید قطب صاحب،
فلاں اور فلاں، اس میں آپ کھنگالیں گے تو باقاعدہ عالم یہ بھی نہیں تھے. کچھ لوگوں نے کہا وہ ادب کے آدمی تھے، دینیات میں آ گئے، سید قطب صاحب، اور پھر جدید دور کی خارجیت کے امام بن گئے. پوری دنیا مسلمانوں کی کافر ہے سوائے ان کی فکر کے لوگوں کے. کتابیں بھری ہیں ان کی تفسیر میں، ان کی کتابوں میں، اور میں نے بہت جگہ نقل کیا ہے. مستقل کتابیں عرب علماء نے لکھی ہے. بتایا ہے قرآن میں کہاں کہاں انہوں نے غلط لا الہ الا اللہ کی تفسیر غلط کی ہے، لا حاکم الا اللہ، یا وہ کہیں وحدت الوجودی قل اللہ احد کی تفسیر میں وحدت الوجودی قول بیان کر دیا. قدم قدم پر انحراف ہے. لیکن اب ہمارے یہاں صلح کل کے نام پہ ان کی تعریف لوگ کرنا چاہیں گے، اور اگر کوئی ان کی غلط کو غلط کہے تو اس پر تنقید کریں گے. اور ہمارے درمیان بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح منہج پہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات لمبی ہو گئی ہے اور خاتمے کے قریب آ رہی ہے، کہ اگر ہم کو دین سیکھنا ہے تو علماء سے نمبر ایک. علماء کی پہچان کیسے ہوگی؟ منہج کے اعتبار سے، کہ ان کے یہاں غالب جو ہے توحید سنت کو اور قرآن و سنت کو جو ہے فوقیت دی جاتی ہے، صحیح منہج ہے. اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ان میں سے کوئی اگر منحرف ہے، چوری چھپے غلط چیزیں بیان کرتا ہے، تو آپ کو کسی ایک عالم پر انحصار نہیں کرنا ہے. آپ کو دیکھنا ہے، جیسے آپ نے ایک جماعت دیکھی، ہم عوامی سطح پر ایک دم ایک موٹی سی چیز بیان کر رہا ہوں، کہ آپ دیکھیے کہ ایک جماعت ہے علماء اہل حدیث کی. آج کے زمانے میں تو صرف ایک ملک نہیں، پوری دنیا کے علماء کی باتیں سامنے آ جاتی ہے نیٹ کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے. تو آپ دیکھیے کہ ایک عمومی ڈھرے پر علماء کا ایک مزاج ہے، ایک قول ہے، ایک منہج ہے. ان میں آپ کو بہت ساری چیزوں میں تحقیق کی ضرورت نہیں، سب لوگوں کا مشترک ہے. کچھ چیزوں میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا، کچھ شخصیات میں اختلاف نظر آئے گا. اب ایک شخصیت ہے کہ پاکستان سے فلاں آدمی ہے، وہ دعوت کا کام کر رہا ہے اور وہ ایسا کر رہا ہے اور ویسا کر رہا ہے، تو اس کی بات سننا کہ نہیں، اس کی کتاب، اس کی تقریریں سننا کہ نہیں، فارورڈ کرنا کہ نہیں. جو غلط ہے، جس کو آپ غلط مانتے ہیں، میں آج کہہ رہا ہوں ان کو سننا بند کر دیجئے. ان کے اس پہ فالوور یا ان کے دیکھنے والے میں جائیے گا ہی نہیں. آپ اگر صحیح علم سیکھنا چاہیں گے، صحیح علماء کے پاس جو ہے علم حاصل کرنا چاہیں گے نا، تو آپ کو اتنا وقت نہیں ملے گا ان گمراہ لوگوں کے پاس جانے کا. تو جن شخصیات پر عمومی طور سے علماء کا طبقہ اعتراض کر رہا ہے کہ یہ گمراہ ہیں، یہ منحرف ہیں، ان کے یہاں فلاں فلاں چیز قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس طرح کی واضح چیز جس کے بارے میں پائی جائے، آپ اس سے چوکنا ہو جائیں. میں عوام کی بات کروں، اور چھوڑ دیں اس کو جن کے بارے میں عام طور سے یہ رجحان ہے کہ یہ قابل اعتماد ہے، آپ ان سے رشتہ جوڑ لے. اور یہ صحابہ کا عام صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں عام لوگوں کا بھی وتیرہ تھا کہ ایک صحابی سے ایک مسئلہ پوچھا، ایک عورت ہے، حاملہ بھی ہے اور اس کے شوہر کا انتقال بھی ہو گیا، بیوہ بھی ہے، کون سی عدت گزارے؟ پہلے گئے حضرت ابن عباس کے پاس، کہا جو لمبی مدت ہے اس کو اختیار کرے. حضرت علی کے پاس گئے، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، اس کو بھی کہا. پھر حضرت ابو ہریرہ کے پاس گئے، حضرت ابو ہریرہ نے بھی اپنے دماغ سے فتویٰ دیا، کہا میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کہا بچہ پیدا ہو جائے، اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، اس آیت سے استدلال کر کے کہ یہ بات کی آیت ہے، تو وضع حمل ہو جائے اگر اس کا، تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. پھر تینوں کے بعد چوتھا حضرت عائشہ کے پاس گئے وہ لوگ، کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں، دونوں میں صحیح کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا حضرت ابو ہریرہ کی بات صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیعہ اسلمی کے کیس میں جو ایسا ہی تھا، یہی فیصلہ کیا کہ وہ شوہر کی وفات کے چند دنوں کے بعد ان کا بچہ پیدا ہوا، تو کہا کہ تم جو ہے شادی چاہو تو کر سکتی ہو. میں نے مختصراً بیان کی. تو یہ اس طریقے سے آپ تحقیق کریں، اور چند مسائل میں آپ کو یہ ضرورت پیش آئے گی، اور تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد کسی کے بارے میں جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے یہاں منہجی اعتبار سے انحراف ہے، اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ کے طریقے سے اس میں کچھ انحراف پایا جاتا ہے، تو ہم کو اسے چھوڑ دینا چاہیے. اب ہمارے یہاں یورپ اور امریکہ سے ایک ایجنڈا ہے یہودیوں کا کہ ٹائم کتنا 10 منٹ، یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے کہ علماء کو سے دور کیا جائے. اگر آپ امت مسلمہ پر اپنا زور چلانا چاہتے ہیں، ان کے پروٹوکول اور ان کے طریقے میں ہے، تو ان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہود و نصارہ کے تھنک ٹینک اور ان کی جو باتیں سامنے آ چکی ہیں، اس میں یہ بات ہے کہ علماء دین سے دور کیا جائے. اور ان کے یہاں یہ بھی ہے کہ علماء میں یا صحیح دین کے حاملین گروہ مسلمانوں میں یہ جو سلفی گروہ ہے، امریکہ اور یورپ،
कि अब नहीं सुना जाए और किसको ज्यादा सुना, तो आप फेमस का नाम बता देंगे तो बेहतर हो जाएगा। नहीं वो नाम बताने जाऊंगा तो ठीक है, देखते हैं, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। वैसे अभी जो मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी मैंने 2-4 नाम लिया, हाँ, अब जैसे मिर्जा इंजीनियर, जाहिल आदमी, राफजी आदमी, उसके बारे में उलमा खुल के कह रहे हैं कि उसके अंदर राफजियत है, फिर भी लोग सुन रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता उस जाहिल के पीछे क्यों पड़े हैं। हाँ, वाकई जाहिल है जो कुरान की आयत पढ़ नहीं सकता। अभी मुझे किसी ने बताया तो मैं हैरत ज़दा रह गया, वो कह रहा है कि इमाम हरम कुरान सही नहीं पढ़ते। हाँ? अब बताइए, ये इस जमाने की अजूबाकारी है कि अंधा ये कह रहा है कि तुमको दिखाई नहीं देता, बीना को कह रहा है, खुद अंधा है। मैं क्या कह रहा था, हाँ, यहूद और नसारा का ये एजेंडा है। अच्छी तरह से जान लीजिए कि उलमा से लोगों को दूर किया जाए। और हमारे समाज और माशरे में, आलम इस्लाम में ये जो एक चीज़ पैदा हो गई है, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। आज वो बात शायद पूरी ना हो सके, मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों को इसकी ज़रूरत महसूस हो तो कोई एक मौका और आए और ये पॉइंट्स जो इसमें शेख नासिर बिन अब्दुल करीम अल अक्ल की जो किताब है अल उलमा व हुमुद दुआत, तो इसमें बीच में एक बाब दिया है कि ये जो दावत के माना के सिलसिले में ये तफरीक कर दी गई है आजकल कि उलमा अलग हैं, दुआत अलग हैं। उसके नुकसानात जो और मजर्रत और गलत चीज़ बयान की है ना, वो उसको काबिल ज़िक्र है। वो इल्म हासिल करने के, वो सीखने और सुनने के लायक है, इसलिए कि आज के माहौल में इसकी ज़रूरत है। तो ये क्या कहते हैं कि अरे उलमा है वो और ये दाई है, गोया उलमा और दुआत में तफरीक पैदा की गई, ये अलग हैं और ये अलग हैं। शेख कह रहे हैं जबकि यही सबसे पहला एक गुमराह कुन फलसफा गढ़ा गया कि दाई असली तो आलिम ही होगा, लेकिन ये तासुर दे के पहले ये पढ़ाया जाता है सबक कि उलमा दावत का काम नहीं कर रहे हैं, दीन नहीं सिखा रहे हैं। शेख ने कहा कि ये भी गलत है। हो सकता है कुछ उलमा की कोताहियां हों, लेकिन ये बताइए कि मदारिस में कौन पढ़ा रहा है, जुमा के खुतबे कौन दे रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, जुमा के खुतबे, दरस कुरान, दरस हदीस और मुख्तलिफ किस्म की दावती सरगर्मियाँ क्या उलमा अंजाम नहीं दे रहे हैं? किताबें कौन लिख रहा है? क्या उलमा किताबें नहीं लिख रहे हैं, तफसीरें नहीं लिख रहे हैं? उलमाए कराम करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, उसमें एक जुमला मैं अपना जोड़ रहा हूं कि बाज उलमा को अवाम जमात करने नहीं देती। आप इतनी हौसला शिकनी करते हैं, उलमा की बेइज्जती करते हैं कि कभी कभी बाज लोग सब्र और इस्तेकामत नहीं रख पाते और कहते हैं कि इससे अच्छा यह है कि हम कहीं जाके मजदूरी करें। मैं बहुत सर पीट लिया था गुज़िश्ता 2-2.5 महीने पहले, आंध्र प्रदेश जाना हुआ, तेलंगाना के इलाकों में। तो जो विशाखापट्टनम के करीब के जो हैं कई 100 देहात हैं जहां मुसलमान सिर्फ तेलुगु भाषी हैं, दूसरी जबान नहीं जानते। कहीं ऐसा है कि 400 घर है, उसमें सिर्फ 3-4 घर, 5 घर, 10 घर मुसलमानों का है। घुल मिल गए गैर मुस्लिमों में, नमाज नहीं पढ़ते, दीन नहीं जानते। मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों से बहुत पहले से शादियां कर रही हैं, चर्च में जाती हैं। हमारे बाज दुआत ने मेहनत की, 4 मुसलमान से ईसाई बनने वाले पादरियों को फिर से मुसलमान किया, जो ईसाइयत की तबलीग करते थे। उन 4 के जरिए से कुछ मेहनत करके प्लान बना के 101 पादरियों पर मेहनत, 101 पादरी मुसलमान हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जब तफसील की कि वो कहाँ गए, क्या हुए, तो पता चला कि उसमें से 80 से ज्यादा वापस हो गए। क्यों? कौम ने मौका ही नहीं दिया। रोजी रोटी का मसला आ गया, फाका मस्ती की बात आ गई। ईसाइयत में खूब पैसे मिल रहे थे, यहाँ नाने शबीना के मोहताज हो गए, तो बोले कुछ तो वापस चले गए, और जो बाकी बचे तो कहा कोई जो है साइकिल की दुकान है, कोई 2 व्हीलर की दुकान चला रहा है, कोई फना होटल चला रहा है, कोई खाने पीने की इडली वड़ा पाव बेच रहा है। ये किसकी गलती है? ये दावत व तबलीग के वो मुकल्लफ थे। अब उलमा या जमात का काम ये था कि उनकी मातहती में अब ये तनकीद करके आप फैलाने लाने लगे, तनक़्द करने लगे, इस्लाह का काम करें, फायदा पहुंचाने का काम करें। तो मैं ये कह रहा हूं ऐसे ही उलमा के साथ हो रहा है, मौके नहीं दिए जाते, दोनों तरफ से कोताहियां पाई जाती हैं। तो उलमा अपने दायरे में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये गलत प्रोपेगंडा किया जाता है कि उलमा काम नहीं करते। उलमा काम नहीं करते तो हमारे यहाँ ये तफसीर के काम, हदीस के काम और गलत मनहज के रुदूद का काम, नए नए लोगों का हक कबूल करना, शिरक से तौबा करना,
یہ ہوتا نہیں. یہ دعات تو ابھی ابھی اگ رہے ہیں. ہاں نام نہاد دعات جو ہیں وہ جو جدید لب و لہجے کی شاعری کرنے والے. ہاں تو بہرحال یہ اس تناظر میں شیخ نے ایک مسئلے کا ایک جواب یہ دیا کہ یہ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بہت سی جگہ پہ علماء نہیں ہے. ایک غیر عالم یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے. ایک جاہل یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے. علامہ ابن قیم وغیرہ کے کچھ اقوال اور کچھ چیزیں ہیں پیش کرنا تھی کہ علماء کی قدردان اور پہچان علماء ہی کو ہوتی ہے. تو بہرحال یہ انتہائی غلط دعویٰ ہے. تو شیخ نے ایک عنوان یہ قائم کیا کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ کوئی زمانہ ایسا ہو جس میں عالم نہ ہو. یہ اللہ رب العالمین کی سنت کے خلاف ہے. جس طرح کہیں گمراہی عام ہوئی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا, ایسے ہی علماء کو پیدا کرتا ہے. اور اگر کسی جگہ علماء نہیں ہیں, صحیح عالم نہیں ہے اگر آپ کے شہر بستی محلے میں, تو آپ کو وہ گھر چھوڑ کے دوسری جگہ جانا جہاں عالم رہتا ہے. کسی گاؤں میں اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے ہمارے علاج معالجے کا, ایسی جگہ چلیں, یا تو کوئی ڈاکٹر لائیں یا ہم ایسی جگہ جائیں جہاں دواخانہ ہو. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں عالم دین ہو. کوئی معاملہ ہو تو آپ کے بچے رہنمائی کی طرف اس کی طرف رجوع کریں, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نہیں معلوم ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. پوچھنا ہے آپ کو اہل ذکر سے. اور پھر شیخ نے یہاں یہ بیان کیا کہ یہ جو علماء کی اس طرح تحقیر کی جاتی ہے اس کا انتہائی بڑا اور سنگین اور گناہ در گناہ نقصان ہو رہا ہے. ان نقصانات کو انہوں نے گنایا ہے کہ دعوے, شعارات, حزبیت کو فروغ مل رہا ہے. ہاں اور اس کے علاوہ جو ہے بدعت اور خرافات یا انحراف والی فکر کو بڑھاوا مل رہا ہے, غلط فتوے دیے جا رہے ہیں. ہاں تو اس ضمن میں شیخ نے ذکر کیا کہ اس لیے علماء کے لیے ضروری, لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ دین کو سیکھنے کے لیے جہاں سنت اور صحیح چیز کو سیکھتے ہیں, بدعت اور اہل بدعت کی بھی پہچان معلوم کریں. یہ ابو مظفر اسفرائینی کا قول نقل کیا کہ وما لم يتبين العاقل اوصاف البدع واهلها لم يتقرر له حقیقت الایمان المستخلص عن جميعها. المستخلص عن جميعها. کیا بات ہے, سلف کے علم کی گہرائی دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی عقل والا بدعتوں اور اہل بدعت کی صفات کو جو ہے نہیں جان لے گا, اس کے سامنے واضح نہیں ہوگی, تو اس وقت تک ایمان کی حقیقت اس کے سامنے نکھرے گی نہیں, مقرر نہیں ہوگی, جو کہ ان سب چیزوں سے اس کو صاف اور خالص بنا دے. اس کے ایمان کو, اس کے دین کو بدعتوں, خرافات اور انحرافات سے پاک کر دے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بدعت کو بھی جانے. اب کہا شیخ نے اس کے بعد کہا فتقرر بہا, یہ اس کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک مسلمان جو اتباع کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقیدے اور منہج کو اہل بدعت اور اہل اہوا کے منہج سے الگ جانے کہ اہل بدعت کا طریقہ اور منہج کیا ہے, تاکہ اپنے عقیدے اور منہج کو اچھی طریقے سے سمجھے. اور وہ کہا کہ ابو مظفر نے کہا کہ مسلمان پر ایک آدمی پر واجب ہے جو کہ اپنے عقیدے کو حاصل کرنا چاہتا ہے, حق کو جاننا چاہتا ہے, کہ فاسد عقائد کا علم حاصل کرے گمراہ ادیان اور مذاہب کے ساتھ میں. وَنَجِدْ هَذَا جَلِيًا فِي الْفِرَقِ الْأُولَى. اس چیز کو ہم پچھلے زمانے کے فرقوں میں خاص واضح طور پر پاتے ہیں, جیسے خوارج. اور اس لیے کہ ان کے دعات اور سردار جو تھے, خوارج کے دعات اور سردار جو تھے وہ علماء نہیں تھے. ہاں علماء اکابر ان کے درمیان موجود نہیں تھے. جب حضرت ابن عباس ان سے مناظرہ کرنے گئے, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مناظرہ کرنے گئے, تو ان سے شروع میں 2-3 جملے کہے تھے. اس میں ایک جملہ کہا کہ تمہارے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو نہیں پا رہا ہوں. اتنے پوائنٹ کی بات, اہم بات ہے. اور اس طرح کے اور بھی واقعات ملیں گے کہ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے خارجیت اختیار کی اور تم قرآن پر عمل کرنے کے دعوے دار ہو, حضرت علی اور صحابہ کو کافر کہہ رہے ہو, جبکہ تمہارے درمیان علماء اکابرین ہے ہی نہیں. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جتنے گمراہ فرقے ہیں نا بدعتی, آپ ان کے یہاں یہ خصوصیت دیکھیں گے, اور خارجیوں کی یہ علامت بتائی گئی ہے. ہمارے یہاں یہ دیکھیے کہ یہ جو تحریکی مزاج کے لوگ ہیں ان میں جذباتیت ہے, مفکرین ہیں, دانشور ہیں, لٹریچر اور ادب کی کتابیں ہیں, قرآن و حدیث کی کتابیں کم ہیں, جو ابھی میں نے بیان کیا کہ بدعتی اور فکری کتابوں کو پھیلایا جاتا ہے.
اور سنت اور قرآن پر مشتمل کتابوں کو گویا لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کو کم کر کے بتایا جاتا ہے، ہاں، اور ان کی کتابوں اور ان کے لٹریچر کو جو ہے فروغ دینا، ان کی فکر کو فروغ دینا ہے، اور ہمارے لوگ بھی اس میں معاون و مددگار بن جاتے ہیں۔ تو جیسے ان کے یہاں آپ دیکھیں گے، یہ خوارج کے بارے میں کہا، پچھلے زمانوں میں ان کے پاس علماء کبار نہیں تھے۔ اگر اپنے آپ کو ہدایت اور صحیح منہج سے وابستہ رکھنا ہے تو علماء کرام سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے، اور اس نقطے کو آج ہمارا نوجوان، ہمارا سماج اور معاشرہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ کچھ ہمارے دانشور اور اعلی کار جہالت میں، لا علمی میں، لاشعوری میں استعمال ہو رہے ہیں، علماء کی برائیاں کرتے ہیں، عوام کو علماء سے متنفر کر کے دور کرتے ہیں، علماء اور دعات میں تفریق کر کے یہ پیدا کرتے ہیں کہ اب علماء سے لوگ استفادہ نہ کریں، ان سے سوال نہ کریں، ان سے رجوع نہ کریں، دعوت کا کام ان کے بغیر بھی چل سکتا ہے اور ان سے اچھا چل سکتا ہے، یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ اس تاثر کے ساتھ یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر کام کیا جا رہا ہے، اور جب علماء سے دور ہوتا ہے سماج اور معاشرہ، تو جو صحیح علماء ہیں تو قرآن و حدیث کے صحیح علم سے دور ہوتا ہے، غلط منہج کا یا باطل پرستوں کا آسان شکار بن جاتا ہے وہ طبقہ جو علماء ربانیین سے دور ہوتا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ اہل بدعت کے اندر، خوارج میں آپ علماء کو نہیں پائیں گے، لا فیہم ولا من غیرہم، نہ ان کے درمیان کے علماء تھے، نہ دوسروں میں سے انہوں نے علماء کو اختیار کیا، بلکہ ان کے علم اور فقہ کی جو سامان تھا وہ بہت ہی کم تھا، وہ اعلیٰ طریق اور ایسا علم تھا جو غیر محفوظ تھا۔ ہاں، انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کر کے کافر کہا حضرت علی کو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اور یہ حضرت علی تو دوسرے کو حکم بنا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ، حضرت علی، یہ سب کافر ہو گئے۔ حضرت علی نے سنا تو کہا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی حکم ہوگا، لیکن یہاں جو فٹ کیا جا رہا ہے یہ باطل ہے، باطل مانا لیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی آج ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جس نے اللہ کے نازل کی ہوئے شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ آیت صحیح ہے، اس کا معنی صحیح ہے، اگر کوئی اللہ کے حکموں اور فیصلے کے مقابل کسی اور کا حکم اور فیصلہ مانے گا تو کافر ہو جائے گا، لیکن اس کو وہ فٹ غلط جگہ کرتے ہیں، بس 2 منٹ میں، ہاں، غلط جگہ فٹ کرتے ہیں، ہاں، اور کہتے ہیں ووٹ دینا شرک۔ کسی نے وہ جو سعودی عرب فلاں اور فلاں ان لوگوں نے کوئی یورپ اور امریکہ کی کوئی چیز اختیار کر لی تو کافر ہو گئے، اسلام سے نکل گئے، اور ان کے ماننے والے علماء بھی ان کے ساتھ شریک، صاحب کے ساتھ کافر۔ تھوک میں جو ہے فتویٰ دے دیا سید قطب صاحب اور ان کے ماننے والوں نے، اور آج اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ تو بہرحال وقت نہیں رہا، یہاں یہ ایک تاریخی طور سے بھی یہ ایک ہمارے لیے درس ہے کہ خوارج ہوں، اسی طرح رافضی، ان کے دعات، شیخ کہہ رہے ہیں ان کے دعات جاہل تھے، بلکہ لوگوں میں سب سے زیادہ جاہل، عقل میں سب سے زیادہ کم۔ اسی طرح معتزلہ، قدریہ، اہل کلام اور سارے فرقے جو اس قبیل کے پائے جاتے ہیں، کچھ نکات بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ کسی دوسری مناسبت سے پیش کروں گا اگر موقع رہا، یا دوسرے اہل علم بیان کریں گے۔ اس میں ایک چیز تھی جو مجھے یاد آ رہی ہے تو میں صرف 2 لفظوں میں بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اصاغر سے علم حاصل کیا جائے گا۔ اس کا موقع نہیں ملا، شروع میں بیان کرنا تھا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ علم کم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہوگی۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ علماء کو اٹھا کے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے، یہ آپ بہت مرتبہ سن چکے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ علماء کا وجود، قرآن کی حدیث کہہ رہی ہے علماء کا وجود خیر ہے۔ علماء اٹھائے جائیں گے، علم اٹھے گا، علم اٹھے گا، فتنے عام ہوں گے، جہالت عام ہوگی، شرک، بدعت، خرافات، انحرافات آئیں گے۔ تو اسی تناظر میں ایک حدیث ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اصاغر کے پاس علم حاصل کیا جائے گا۔ اصاغر، عبداللہ ابن مبارک نے اس روایت نقل کیا ہے، اور اصاغر کی ترجمہ، اصاغر یعنی چھوٹے لوگ، اکابر کے مقابلے میں اصاغر، تو چھوٹے علماء یا چھوٹے لوگ۔ تو ابن مبارک اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اصاغر سے مراد بدعتی ہے، اور دوسرے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، لوگ دور جانے والے ہیں۔ اور دوسرے جو لوگوں نے تشریح کی کہ عمر میں، مرتبے میں، علم میں جو کم ہے وہ اصاغر ہے۔ آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی پرانا عالم ہے، اس کی تشریح میں کا موقع نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تجربہ کار ہے، اس سے فتنے کا زیادہ اندیشہ نہیں ہے۔ ایک نوجوان نام چاہتا ہے، فروغ چاہتا ہے، اور یہ بھی جو سوال کیا جاتا ہے کہ ٹی وی چینل پر اور فلاں علماء مشہور نہیں ہوتے، تو ان علماء کو جو مخلص ہیں وہ اپنے آپ کو مشہور کرنا بھی نہیں چاہتے اور کرنا چاہیے بھی نہیں۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان تک پہنچے۔ تو بہرحال اصاغر میں
उम्र में कम, इल्म में कम, तजुर्बे में कम, और जो अकाबिर होंगे जिनके पास इल्म तजुर्बा पुख्तगी होगी, फितनों का कम अंदेशा होगा, ठोकरों का कम अंदेशा होगा, तजुर्बा ज्यादा होंगे, वहां से इल्म सीखना चाहिए। वक्त कुछ ज्यादा हो गया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें सही इल्म और हिदायत को सीखने हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। गलत इल्म की बुनियाद पर आज हमारे और हमारे माशरे और समाज में जो गुमराहियाँ और इन्हिराफात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम लोगों तक उस बात को, उस हकीकत को सही अंदाज में पहुंचा सकें, क्योंकि ये चीज़ न जानने से मुसलमानों का इज्तिमाई इनफरादी बहुत बड़े नुकसानात हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत के नुकसानात से, अजाब से हमको महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। किताब दिखाई। किताब दिखाई